نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں۔ آج تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان اظہری علیہ رحمۃ الرضوان کا تیسرا عرس ہے۔ جمیع وابستگان سلسلہ اور تمامی عقیدت مندوں کو تیسرے عرس کی مبارکبادی دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم سبھی کو ان کی روحانی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائیں اور ان کا روحانی سایہ اہل سنت پر ہمیشہ قائم رکھے۔ حضرت علامہ اختر رضا خان اظہری علیہ رحمۃ الرضوان کی جو شخصیت تھی، اگر ان کو شخص کے اعتبار سے دیکھا جائے تو، شخصیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو، یا کارناموں کے اعتبار سے دیکھا جائے، ہر اعتبار سے وہ بہت ہی مکمل اور مضبوط نظر آتے ہیں۔ شخص کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کا تعلق چوتھی پشت میں جا کر کے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے جا ملتا ہے، یعنی سرکار اعلیٰ حضرت کے آپ جو ہیں پرپوتا ہوتے ہیں۔ آپ کی ولادت با اختلاف روایت 1942 یا 1943 ہے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والدین قریبین اور خاندان کے دیگر اکابر بزرگوں سے اور اپنے آباء و اجداد کے قائم کردہ ادارہ دارالعلوم منظر اسلام کے اکابر اساتذہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے اعلیٰ تعلیم جامعہ ازہر مصر سے حاصل کی، اور پھر جب آپ تعلیم حاصل کر کے لوٹے تو آپ نے مسند تدریس کو، مسند افتاء کو زینت بخشی، اور ساتھ ہی ساتھ خانوادے اور سلسلے کا جو ایک عظیم اور آفاقی کام تھا، آپ نے سبھی کو بحسن و خوبی نبھایا۔ عمل کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر اور تقوی و طہارت کی بنیاد پر اللہ رب العزت کا آپ پر ایک خاص فضل و کرم ہوا کہ ہماری جن شخصیتوں کو آخری عمر اور آخری ایام میں جو مقام، مرتبہ اور مقبولیت اور شہرت ملتی ہے، حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان کو یہی مقبولیت، یہی مقام و مرتبہ ان کے جوانی میں ہی مل چکی تھی۔ اگر آپ کو تصنیف و تالیف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ نے اردو میں، فارسی میں اور عربی زبان میں بھی آپ نے اپنی نایاب تحریریں چھوڑی ہیں، اور بالخصوص آپ نے اردو، عربی اور فارسی زبانوں میں آپ نے خوبصورت تقدیسی آپ نے شاعری بھی فرمائی ہے۔ گویا کہ نظم و نثر کے اعتبار سے آپ کا جو علمی کارنامہ ہے یہ بھی بڑا مضبوط اور مستحکم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کی تحریروں کو پڑھا جائے گا اور اس پر تحقیقی کی جائیں گی، اور یونیورسٹی میں بھی محققین متوجہ ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی تحریریں رہتی دنیا تک جو ہے نقوش راہ ثابت ہوں گی، اہل علم کے لیے اور اہل تحقیق کے لیے فائدہ مند بھی جو ہے ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو درجنوں جو ہے ادارے تھے، تعلیمی ادارے جو آپ کی نگرانی اور آپ کی سرپرستی میں چل رہے تھے، بالخصوص المرکز الدراسۃ الاسلامیہ جامعۃ الرضا کا جو قیام ہے، یہ آپ کے کارناموں میں بڑا ہی تاریخی جو ہے کارنامہ ہے کہ جسے رہتی دنیا تک لوگ استفادہ کرتے رہیں گے، اور بالخصوص اہل سنت والجماعت کو ایک تعلیمی میدان میں جس پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، آپ نے اسے فراہم کر کے اہل سنت والجماعت پر ایک بڑا احسان فرمایا ہے۔ بالخصوص اگر دیکھا جائے روحانیت کے اعتبار سے تو میرا ایک گمان گزرتا ہے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اور سرکار مفتی اعظم ہند کی نگاہوں کا ایک انتخاب تھے کہ نہ صرف روحانیت میں آپ کے درجات بلند تھے،
بلکہ سلسلہ قادریہ رضویہ کا جو فیض لوگوں کو پہنچنا چاہیے تھا، آپ نے اس کو عام اور تام فرمایا، اور بالخصوص سلسلے کے حساب سے اعتبار سے اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی تھی کہ آپ جدھر چلے جاتے تھے لوگوں کا ایک جنب غفیر جو ہے لگ جایا کرتا تھا۔ یہ مقبولیت کا نتیجہ تھا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں، اور آپ کی روحانیت پر ایسے درجنوں واقعات ملتے ہیں کہ جس سے احساس ہوتا ہے کہ آپ صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ بہرکیف شخص کے اعتبار سے علمی اور دیگر رفاہی کارناموں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان کی جو ذات ہے بہت ہی مکمل ہمیں نظر آتی ہے۔ آج دنیا بھر میں اور گوشے گوشے میں جو آپ کو یاد کیا جا رہا ہے، یوں ہی یاد نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں آپ کو مقبولیت حاصل تھی کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت نے آپ کی محبتیں جو ہے نا پیدا فرما دی ہے، اور آپ نے جو تعلیمات آپ نے چھوڑے ہیں، امید ہے کہ یہ تعلیمات متبعین اہل سنت کے لیے نقوش راہ ہوں گے، اور وقت کا تقاضا بھی ہے کہ آپ کی جو تحریریں ہیں، آپ کی جو تصنیفات ہیں اور آپ کے جو علمی کارنامے ہیں اسے منظر عام پہ لایا جائے، تو آپ کی بارگاہ میں یہ صحیح طور سے خراج عقیدت پیش کرنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔